کرم صحابہ کا نام کرم صحابہ والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور بہت ہی پیارے عزیز طلبہ و طالبات، ماشاءاللہ یہ طلبہ طالبات مختصر انداز میں کافی دیر سے اپنا یہ پروگرام پیش کر رہے تھے، جہاں یہ بچے بچیاں طلبہ طالبات اپنے مفوضہ پروگرام کو یہاں پر پیش کر کے ادارے کی، مدرسے کی نمائندگی کر رہے تھے، ہمارے سامنے اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ادارے میں، جامعہ فاروقیہ میں ان طلبہ طالبات کو کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، کس انداز سے ان کی تربیت کی جاتی ہے. وہیں ان طلبہ طالبات کا یہ پروگرام ہمیں اس بات کا احساس دلا رہا تھا، سرپرست حضرات متوجہ ہوئے، ان بچے بچیوں نے جو پروگرام پیش کیا، جو کچھ سنایا، گرچہ یہ یاد کیا ہوا ہے، رٹا ہوا ہے، اپنے استاد کو سنایا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ بچے بچیاں، یہ طلبہ طالبات، یہ دینیات، اسلامیات، معاشرت، معاملات، عبادات کی، عقائد کی بنیادی چیزوں کو حفظ کر کے، یاد کر کے ہمارے سامنے حاضر ہو کر ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے نام لیوا دعوے دار، اسلام کی ان بنیادی باتوں سے نہ واقف ہیں. ہمیں یاد نہیں، بہت ساری باتیں یہاں پر اگر ہمیں پوچھی جائے کہ غسل کی سنتیں، فرائض تو معلوم ہے، دین ہے، پانی پینے کی سنتیں، روزانہ کی ہماری ضرورت ہے، نبی کی محبت کا دعویٰ ہے، لیکن نبی کی سنت کیا ہے پانی پینے سے متعلق ہمیں اس کا علم نہیں. نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، حتیٰ کہ نماز کے اوقات بھی سنا دی، کون سے وقت میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے، پورا اس کا ابتدا سے لے کر انتہا تک کا وقت سنا دیا. اس لیے یہ طلبہ طالبات ابتدا میں کہا گیا کہ بہت قیمتی، بہت پیارے ہیں، یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے، ہماری قوم کا یہ بہت قیمتی سرمایہ. نبی صادق، نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے، سند دی ہے، اعزاز دیا ہے. کیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یا اقوام عالم میں، جہاں میں بسنے والے لوگوں میں، ڈگری یافتہ لوگوں میں، بڑے بڑے منصبوں پر فائز لوگوں میں، ڈاکٹروں میں، انجینئروں میں، کلیکٹروں میں،
چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی منصب اور عہدہ رکھتا ہو، ہمارا یہ بچہ اور ہماری یہ بچی اس سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ غار حرا سے نکلا ہوا وہ پیغام ہے کہ جو قیامت تک جاری رہے گا۔ پہلا سبق دیا ہمیں، پہلا پیغام دیا رب العزت نے اپنے نبی صادق الامین کو، اقرا، پڑھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو متعلم بنا دیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، متعلم اس اعتبار سے کہ جبریل امین معلم بن کر آ رہے ہیں، استاد بن کر آئے، علمہ شدید القویٰ، اور وہی ہے، پیغام ہے، پہلا سبق ہے اقرا۔ توحید سے مقدم، عبادات سے مقدم، معاملات سے مقدم، ساری چیزوں کی بنیاد اقرا، پڑھو۔ قرات، پڑھنا، کتابت، لکھنا، زبان سے پڑھو آپ کو جو سنایا جا رہا ہے، جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کو پڑھو، پڑھاؤ، لکھنے کی ضرورت پیش آئے لکھو۔ تو آلات علم، اسباب علم، ذرائع علم، طریقہ علم، تعلیم کا طریقہ، تعلیم کی ضرورت، تعلیم کی اہمیت سمجھے۔ صرف اعلان ہو جلسے کا، ہم شرکت کر لیں، سن کر چلے جائیں، نہیں، ہم اس بات کا یقین لے کر آ جائیں یہاں سے کہ آج ہمارا یہ بچہ، ہمارے گھر کا یہ ایک فرد، اگر وہ مکتب میں الف بھی پڑھتا ہے تو دنیا کے 1000 ڈاکٹروں سے بہتر ہے، یہ یقین لے کر جائیں، 1000 ٹیچروں سے بہتر ہے، 1000 ڈگریوں سے بہتر ہے۔ اس کے لیے اگر ہمارا سرمایہ مالی لگ جائے، ہماری جان لگ جائے، ہمارا وقت لگ جائے تو غنیمت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ فیس دیا، اتنی فیس لگتی ہے مدرسے میں، اتنا وقت لگتا ہے مدرسے میں، نہیں، 5 سالہ کورس، کون 5 سال مدرسے میں پڑھائے گا؟ بچہ ہوٹل میں کام کرے گا تو 5 سال میں اپنی ہوٹل بنا لے گا۔ یہ ہماری سوچ، یہ مادی سوچ، کیا بنا لے گا وہ ہوٹل؟ دکان بنا کر کیا کر لے؟ 2 روٹی تو ہم بغیر پڑھے لکھے بھی کما رہے ہیں، 2 روٹی کھانے کے انتظام تو معذور بھی کر رہا ہے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے انتظام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ ہم کو اللہ نے انسان بنایا ہے، اور انسانیت کے شرف کے ساتھ ساتھ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے پہلے دن کی تعلیم اقرا، پڑھو۔ اس پیغام کو ہم نہ بھولیں، اس میسج کو ہم فراموش نہ کریں۔ صرف زبانی ہمارا دعویٰ نہ ہو کہ ہم کو نبی سے محبت، خدا سے محبت ہے، ثابت کرے ہم، یہ میسج لے کر جائیں، یہ احساس لے کر جائیں کہ ہمارا بچہ دنیا کی سب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب کو سیکھ رہا ہے، تمام انبیاء کے سردار نبی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کی سنتیں سنا رہا ہے، اس کی زندگی یاد کر رہا ہے، اس کی احادیث سنا رہا ہے۔ کتنے پیارے اور اچھے انداز میں بچوں نے
حدیث پاک ترتیب وار سلسلہ وار ترجمے کے ساتھ سنیں. یہ صرف نصاب نہیں ہے محترم حضرات، ان طلبہ کو پڑھایا جانے والا نصاب فی نفسہ ہی اسکول کی طرح نصاب نہیں ہے. پورا کر لیا سند مل گئی نہیں. اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے اہل مدارس کی اور علماء کرام کی جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کی نظریں کہ ان طلبہ کو پہلے دن سے ابتدا سے ان کے ذہن و دماغ میں احادیث نبویہ کا وہ پیغام ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے، ثبت کر دیا جائے، جو ان کے عقائد کی حفاظت کرے، ان کے معاملات کی حفاظت کرے، ان کی معاشرت کو سنار دے. تو الفاظ حدیث کو ہم سنیں، غور کریں. من غشنا فلیس منا، مختصر لفظ. جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. اب ہمارا یہ بچہ، ہماری یہ بچی اس کو بار بار یاد کرتے ہیں، بار بار یاد کرتے ہیں، ذہن میں بیٹھاتے ہیں، سناتے ہیں. غیر محسوس طریقے سے ہمارے ان بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ رچ بس جائے گا کہ دھوکہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، مسلمان کی شان نہیں کہ وہ دھوکے باز ہو. آج ہم صبح سے لے کر شام تک کسی معاملات، کوئی معاملہ کرنے جاتے ہیں دھوکہ کھا جاتے. بولا سامان خرید کے لائے، اس نے ٹھگ لیا. اس سے میں کرائے پر گاڑی لیا، ٹھگ لیا، دھوکہ دے دیا. بولا جگہ مکان کرائے پر لیا، دھوکہ دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا یہ فرمان نہیں تھا اس کی زندگی میں. یہ مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا. یہ بچوں کو الفاظ حدیث یاد کرا کے غیر محسوس طریقے پر ان کے ذہن و دماغ میں یہ بٹھا دیا جائے، ان کو اس بات کا عادی بنا دیا جائے، ان کو اس بات کا پابند بنا دیا جائے کہ مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے، مسلمان کی زبانوں ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے. پڑوسی کا حق ہے میرا پڑوسی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے پڑوسی کا مجھ سے دل نہ ٹوٹ جائے، میرے پڑوسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچ جائے. ان طلبہ کو اس بات کی تربیت دی جائے. تو یہ جو اساتذہ علم علماء یہاں پر تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے ان مدارس کا مکاتب کا سلسلہ جہاں سے چلا آ رہا ہے، ایک شجر نسب ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ تو ذہب ہے، ایک سونے کی قیمتی کڑی ہے اور لڑی ہے کہ ان اکابرین امت کی نظر ہماری ان نسلوں کی صحیح تربیت پر ہے. مثبت انداز میں ان کی تربیت کی جائے، ان کو بتا دیا جائے پہلے دن سے کہ الجنت، جنت کہاں ہے؟ تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے. اس کے دل میں ادب ہوگا، احترام ہوگا. میری ماں جس کے قدموں میں جنت ہے، میں اس کو گالی دوں، میں اس کا نافرمان بنوں، میں اس کی نافرمانی کروں، اس کا دل دکھاؤں، اپنی جنت کو ضائع کروں. یہ ایک طالب علم کے دل میں ایک پیغام، ایک میسج ڈالا جاتا ہے. ماؤں کا احترام، باپ کا احترام، پڑوسی کا اکرام، بڑوں کا اکرام، عقائد کی حفاظت، ایمانیات کی حفاظت، عبادات کی صحت، معاشرت کی صحت، معاملات کی درستگی. یہ پیغامات احادیث نبویہ کے ذریعے ان طلبہ کو یاد کرائے جاتے ہیں. ہاں البتہ سرپرست حضرات سے گزارش ہے کہ جب ہمارا یہ بچہ، ہماری یہ بچی مدارس سے، مکاتب سے جو سیکھ کر آ رہے ہیں، عملی زندگی ہمارے سامنے، میرا بچہ کیا سیکھ کر آیا ہے اور اس کی زندگی میں وہ چیز ہے یا نہیں، اس کی نگرانی، عملی زندگی ہمارے سامنے.
وہ کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی طہارت ہے، پاکی ہے۔ اب اس کی پاکی ناپاکی کا جائزہ، اس کی نگرانی، اس کی زندگی، یہ سرپرستوں کے ساتھ۔ الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے، تو اس کے کپڑے، اس کا بدن، اس کے استنجا کرنے کا طریقہ، اس کے پاک و صاف رہنے کا خیال سرپرستوں کے ساتھ۔ تو جو پیغام لے کر آ رہا ہے اس کو ہم سنیں، اس کا جائزہ لیں، اس کی عمل زندگی پر نظر کریں، یہ ہمارے ذمہ دار۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان علماء کرام کی توجہات ہے، ان سے گزارش کرتے ہوئے 5 منٹ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آبادی میں مکتب کا چلانا، مدرسے کا قائم کر لینا، بچوں کا مل جانا، طلبہ کا آ جانا، یعنی شہر کے اندر بہت آسان۔ خود طلبہ چل کر آتے ہیں، داخلہ بھی ہو جاتا ہے، تعلیم و تربیت کا مکمل انتظام ہو جاتا ہے سہولت کے ساتھ۔ لیکن آبادی سے دور یہ کالونی کے اس علاقے میں جو چند اساتذہ ان طلبہ پر، طالبات پر ایسے علاقے میں محنت کر رہے ہیں، تو صرف ان کی تعلیم کے اعتبار سے نہیں بلکہ بہت زیادہ ان کا محنت کا وقت صرف ہوتا ہے ان طلبہ کو مدارس سے، مکاتب کے ساتھ مانوس کرنے سے، کہ پہلے ان کا رجحان دینی تعلیم کی طرف کیا جائے، ان کو اس لائق بنایا جائے، ان کے دل میں، ان کے گھر والوں کے دل میں، ان کے سرپرستوں کے اندر اس بات کو بٹھایا جائے کہ دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ تو مکاتب کی جانب، مدارس کی جانب، دینی تعلیم کی جانب اس علاقے کا میلان، اس علاقے کے بچوں کا میلان شہر کے مقابلے میں کم ہے، نہیں ہے، یہ شکایت نہیں کی جا رہی، لیکن شہر میں مکتب میں پڑھنے والے طلبہ، طالبات، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات، ان کا گھر کا ماحول اور ان کے سامنے پیش کرنے والے طلبہ و طالبات، حفاظ، علماء، یہ سب اسباب ہیں کہ جو شہر کے طلبہ کا قلبی میلان اور رجحان تعلیم کی طرف زیادہ ہے۔ تو یہ وہ طلبہ ہیں اس علاقے میں شہر سے دور، سرپرست حضرات بھی یہاں بیٹھے، دعوت دی گئی، ہمارے گھر کا بچہ ہے، پروگرام میں ہے، ہم آ گئے۔ لیکن اس سے قبل اور کئی، جس کو کہا جاتا ہے ایمرجنسی پروگرام، کہ چلو سرپرستوں کی میٹنگ ہے، بلاؤ، طلبہ کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا ہے، سمجھانا ہے، نہیں آتے، کم آتے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے، اس بات سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان طلبہ طالبات کے اندر تعلیم کے تعلق سے جہاں بیداری کم ہے، سرپرستوں میں بھی ایسے ہی۔ تو علماء کرام سے گزارش یہ ہے کہ اس وادی غیر ذی زرع میں جو ایک دینی تعلیم کا پودا لگایا گیا ہے، شجر لگایا گیا ہے، ایک باغ سجایا گیا ہے، تو آپ کی خصوصی توجہات اس ادارے کی طرف ہو، دعاؤں کے اعتبار سے، تعاون کے اعتبار سے، مشوروں کے اعتبار سے، آپ کی آمد و رفت کے اعتبار سے۔ بہرحال علماء کرام کی تشریف آوری علاقے کے لیے، ادارے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ تو ان علماء کرام کی تشریف آوری خصوصیت کے ساتھ اور
پے در پر ہوتی رہی تو پھر ان طلبہ طالبات اور اس علاقے کے لیے تعلیم کی جانب، تربیت کی جانب، ادارے کی جانب اور زیادہ رجحان پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ورنہ جس طریقے سے یہ علاقہ ابھی شہر کے اعتبار سے غیر معروف، غیر متعارف، غیر معروف، غیر مشہور ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اکابرین امت، علماء شہر اور شہر کے وہ علماء جو ان بچوں کے تعلق سے فکر مند ہیں، ان اکابرین کی، ان علماء کی اگر توجہات اس علاقے کی طرف نہ ہوئی تو یہ علاقہ جس طریقے سے ابھی بھی پچھڑا ہوا ہے، تعلیم سے، تربیت کے اعتبار سے ابھی بھی شہر کے مقابلے میں کافی دور ہے، تو یہ محرومی اور زیادہ ہو۔ اس لیے الحمدللہ اراکین مدرسہ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ علماء کرام کو خصوصیت کے ساتھ ادارے میں مدعو کیا۔ تو میں اپنی ناقص رائے کے مطابق، سوچ کے مطابق ان علماء کرام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آج کے اس اجلاس میں آپ تشریف لائے، ان طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور بطور خاص اس دور دراز علاقے میں کام کرنے والے علماء کی حوصلہ افزائی کے لیے، شہر سے آنا ہے، یہاں پر طلبہ کو پڑھانا ہے، پھر جانا ہے، دھوپ ہو، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ہر موسم میں جو ان اساتذہ نے قربانیاں پیش کی ہے، یہ بظاہر اسی کا ثمرہ ہے۔ یہ طلبہ طالبات اور یہ گلستہ جو علمی سجا ہوا ہے، ان علماء کرام کی، ان معلمین کی قربانیاں ہیں۔ یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ آ رہے جا رہے ہیں، شہر سے دور ہے معاملہ، بہت سختی والا معاملہ ہے کہ آنے جانے میں ان کا تقریباً 1 گھنٹہ یوں ہی چلا جاتا ہوگا، جس 1 گھنٹے میں وہ اپنا گھریلو کام کاج کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو ان علماء کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ادارے کے معلمین کو، معلمات کو۔ آئے ہوئے مہمانان کرام سے، علماء کرام سے درخواست ہے کہ آپ گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً ادارے میں تشریف لائیں، ادارے کے حق میں آپ اپنی دعاؤں میں اس ادارے کو یاد رکھیں، اس کو ترقیات ملے، ترقیات حاصل ہوں، ان طلبہ طالبات کو صحیح معنی میں دین کی تعلیم اور تربیت حاصل ہو۔ ابھی جو فی الحال ہمارے سامنے طلبہ طالبات موجود ہیں، کالونی میں بسنے والوں کی تعداد کے مطابق اس کا اگر موازنہ کیا جائے کہ کتنے مکانات میں لوگ آباد ہیں، ان کے بچوں کی تعداد کے اعتبار سے اگر گنا جائے تو طلبہ کی یہ تعداد نصف سے بھی کم ہے۔ تو اتنا بڑا عملہ، اتنا بڑا قوم کا سرمایہ ابھی بھی اس جامعہ فاروقیہ سے، اس ادارے سے دور ہے۔ تو اگر جمعہ کے بیانات کے تعلق سے علماء کرام تشریف لائے، ادارے کی دعوت پر تشریف لائے، تو انشاءاللہ اس علاقے میں دینی بیداری، تعلیمی بیداری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے ہونے والے اس اجلاس کو بے حد قبول فرمائے۔ تشریف لانے والے علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالی اس علاقے کے لیے، اس ادارے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا